ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم پھر ان کے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک اس کے بعد یعنی اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اور قدرتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے نافرمانی کا راستہ اختیار کر دیا اللہ کریم نے فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ یہ پتھر کی طرح ہو گئے دل پتھر کی طرح ہو گئے او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے آج کل ہم اگر سختی کا کوئی مثال دیں تو ہم کہتے ہیں پتھروں کی طرح سخت لیکن اللہ کریم نے فرمایا یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اگر ظاہری سختی مراد لی جائے تو پتھر کی طرح سخت ہے اور اگر اطاعت اور فرما برداری کی بات کی جائے نا تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے نا کیوں اس وجہ سے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ تم پتھروں کی بات کرتے ہو پتھر تو اللہ کی اتنی اطاعت کرنے والے ہیں کہ ایسے پتھر بھی ہیں جس کے اندر سے پانی نکلتا ہے جس کے اندر سے پانی نکلتا ہے اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ایسے پتھر بھی ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں اتنے سرشار ہیں پھٹ جاتی ہیں اور اس میں ایسے پتھر اس میں سے پانی نکلتا ہے ایسے پتھر پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے یہ دوسری قسم ہوگی اور تیسری قسم پتھروں کی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو گر پڑتی ہیں اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر کے ساتھ گر پڑتی ہیں کبھی کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا پہاڑی علاقے کے اندر آپ کو کوئی ایسا پتھر اونچائی سے گرتا ہوا نظر آتا ہے آپ بھی سوچتے ہیں کہ کوئی جانور ہوگا کسی کے پاؤں کے ساتھ لگا ہوا ہوگا کسی آدمی کے پاؤں کے ساتھ لگا ہوا ہوگا تب یہ لڑکتا ہوا آ گیا ہے یہ جاتی گر جاتا ہے لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ یہ پتھر کسی آدمی کے پاؤں سے گرا نہیں کسی جانور کے پاؤں سے گرا نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے تو کافروں کی مثال دی فرمایا ظاہری سختی اگر مراد لی جائے تو مراد کیا ہے کہ پتھروں کی طرح دل سخت ہو گئے نافرمانی کا راستہ اختیار کر دیا اللہ کی آیات اثر نہیں کرتی ہے نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی ہے اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کے پیغام کو سننے کے بعد پھر بھی وہ اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے نافرمانی کا راستہ اختیار
تو سمجھ لینا اس کا دل کیا ہے؟ سخت ہے، قساوت قلبی اس کے اندر آتی ہے۔ اگر نرمی ہوتی نا تو اللہ کے پیغام کو سننے کے بعد اس میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا۔ قرآن سننے کے بعد بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ حالانکہ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن یہ تھا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ نبی کا مشن یہ تھا نا، قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے اور تزکیہ کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن جب سنایا جائے تو دل نرم ہوتا ہے، دل میں قساوت قلبی ختم ہوتی ہے، انسان میں نرمی آتی ہے، اطاعت آتی ہے، فرما برداری آتی ہے۔ تو دوسرا مشن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وَيُزَكِّيهِمْ، جب دل نرم ہو گیا، دل کی زمین نرم ہو گئی تو اس میں ایمان کا بیج بویا جاتا ہے۔ جب دل نرم ہی نہیں ہوا، دل میں قساوت قلبی پیدا ہی ہوئی تو اطاعت کی توفیق کیسے ہوئی؟ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطن نخلا میں، ایک وادی کا نام تھا، بطن نخلا میں صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور جنات کا ایک ٹولہ، جنات کی ایک جماعت اوپر سے گزری، انہوں نے سنا نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کی نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب فقہا کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ صبح کی نماز کے اندر قرات کو ذرا لمبا کیا جانا، خاموشی ہوتی ہے اور قرآن پڑھنے میں وہ تسکین اور وہ لطف بھی آتا ہے، اس لیے قرات کو لمبا کیا جاتا ہے، باقی نمازوں میں قرات کو مختصر کیا جاتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ جنات کا ٹولہ نہ اس سے پہلے کبھی قرآن سنا تھا، نہ قرآن سے واقف تھے، نہ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننے والے تھے، پہلے تو ناواقف تھے۔ اب جب قرآن سنا اور سورہ احقاف کے اندر آیا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جماعت قرآن سننے کے بعد کہتی ہے انصتو انصتو، آپس میں کہنے لگی خاموش ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن کا ادب کیا، احترام کیا، عزت کی، اس عزت کی وجہ سے اللہ نے جنات کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ جب قرآن سنا کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آج تو ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، عجیب قرآن، عجیب عجب قرآن سنا ہے۔ اور وہ جنات بھی عرب کی جنات تھے، فصاحت و بلاغت سمجھتے تھے، عجیب قرآن سنا ہے، علم سے لبریز قرآن سنا ہے۔ یہ جو کلام ہم نے سنا ہے اللہ کی قسم، اس سے پہلے ہم نے یہ کلام نہیں سنا ہے، جس کے الفاظ بھی لاجواب، جس کے اندر تاثیر بھی ہے، اثر بھی ہے، لاجواب ہے، عجیب ہے، عجیب تسکین ہے اس کے اندر۔ اور قرآن سننے کے بعد پہلی مرتبہ قرآن
قرآن سنا تو کہنے لگے اب قرآن کی اصل اور تبدیلی نہیں، تبدیلی کیا ہوئی ہے کہ کہنے لگے یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، اللہ کی قسم ہے اس کے بعد ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں۔ پہلی مرتبہ جب قرآن سنا ایمان بھی بن گیا، عقیدہ بھی بن گیا، ایمان بھی لے آئے اور عقیدہ بھی درست ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ ہم شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں۔ آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، کتنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج قرآن پڑھتے بھی ہیں، شرک بھی کیے جا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے، شرک بدعات اور رسومات بھی کی جا رہی ہے، قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے اور سود بھی کھایا جا رہا ہے، مالوں کو بھی غصب کیا جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعلل القرآن والقرآن یلعنہ، ایسے قرآن پڑھنے والے بھی تمہیں ملیں گے کہ قرآن بھی پڑھتی ہیں، قرآن لعنتیں کرتا ہے۔ قرآن بھی پڑھا، قرآن لعنتیں کرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن پڑھا، قرآن سمجھا نہیں ہے، قرآن کو پڑھا، قرآن کے مفاہیم معانی پر غور نہیں کیا، فکر نہیں کی، تو قرآن لعنتیں کرتا ہے۔ علماء اس کی مثال یوں دیتے ہیں، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، تو وہ قرآن پڑھ کے اپنے اوپر خود لعنت کرتا ہے، کہتا بھی ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اور جھوٹ بھی بولتا ہے۔ یہ زبانی کلامی ہم نے جو پڑھا، صرف ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن برکت والی کتاب ہے۔ اگر برکت والی کتاب آتی تو 30 پارے کیوں لے، ایک آیت ہی کافی ہوتی برکت کی۔ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، تو قرآن کے ذریعے ہی کساوت قلب بھی ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں واقعات ذکر فرمائے، اس کے ذریعے نصیحت کی ہے، کبھی آیات کی تکمیل دلائی ہے، کبھی اللہ کریم نے آخرت کا ڈراوا دلایا ہے، جہنم سے ڈرانے کی کوشش کی ہے تاکہ انسان کی کساوت قلب ختم ہو جائے، دل کی سختی ختم ہو جائے۔ آج دل سخت ہے، دلوں کے اندر کساوت ہے، اس وجہ سے قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے لیکن دل میں نرمی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ای الناس افضل، کون سا انسان زیادہ افضل ہے، زیادہ اعلیٰ انسان کون سا ہے؟ ہمارا معیار کیا ہے؟ جس کے پاس آج مال ہے، دولت ہے، ہم اسے افضل سمجھتے ہیں، اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ دنیا کا عہدہ اور منصب ہو تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اعلیٰ انسان ہے، فضیلت والا انسان ہے، اچھے خاندان کا ہو، اچھے برادری کا ہو، اچھے سٹیٹس والا ہو، اچھے جو ہے سوسائٹی میں رہنے والا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افضل ہے، اعلیٰ انسان۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل انسان کون سا ہے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محموم القلب
سے افضل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ محموم القلب کیا ہے؟ محموم القلب کیا ہے؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ کتنے مختصر جوامع الکلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محموم القلب انسان وہ ہے هو التقی جو اللہ کا خوف کھانے والا انسان ہو، جس کے قلب کے اندر مخلوق کا ڈر موجود نہ ہو، خالق کا ڈر موجود ہو، جو اللہ سے خوف کھانے والا ہو۔ آج تو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے جی، یہ سنت پہ عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر سنت کے مطابق شادی کی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے سنت اختیار کر دی تو لوگ کیا کہیں گے، اور گناہ کرتا بھی ہے تو چھپ کر کرتا ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں، گویا ہمارے دلوں میں لوگوں کا خوف موجود ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین انسان محموم القلب ہے، اور محموم القلب وہ انسان ہے وہ التقی النقی جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو، النقی جس کا دل صاف ہو، جس میں کدورت نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، جس میں عداوت نہ ہو، نقی دل صاف و ستھرا ہو۔ صاف ستھرا سے یہ مراد دھویا ہوا ہو، یہ نہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ شرک اور بدعات سے پاک ہو، دل کے اندر خیر اللہ کی محبت نہ ہو، اور فرمایا اللہ اسم فی، فرمایا جس کا دل صاف ہو، گناہوں سے پاک ہو، نافرمانی سے پاک ہو، لا بغیا جس کے اندر ظلم نہ ہو، اور فرمایا ولا غل اور نہ ہی خیانت موجود ہو، کسی کے مال کو غصب کرنے والا نہ ہو، ولا حسد جس کے دل کے اندر حسد موجود نہ ہو، حسد نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ حسد کسے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر نعمت موجود ہے نا، دل کے اندر یہ خیال آ جائے یہ نعمت مل جائے مجھے اور وہ محروم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ ہاں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ وہ نعمت اسے عطا کی ہے تو یہ نعمت اللہ تو مجھے بھی عطا ہے، یہ دعا کرنا کوئی برا نہیں، تو حسد نہ ہو۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو فرمایا حسد بھی انسان کے اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا ہے۔ میں دلوں کے اندر نرمی کب آئے گی؟ جب دلوں سے حسد، بغض، عناد، دشمنی ختم ہوگی اور اللہ کے قرآن کی طرف توجہ ہوگی۔ دل نرم تب ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے، خوف خدا موجود ہو، اس میں اطاعت موجود ہو، فرما برداری موجود ہو، تب دلوں کے اندر وہ قساوت قلبی ختم ہوتی۔ آج تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ لوگ گلے کرتے ہیں جناب دعا کرو جی میں نماز میں لگ گئی، بھائی دلوں سے وہ سختی دور کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، تعلیمات ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے دل کے اندر خوف خدا موجود ہو، دل صاف ہو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، شرک سے،
بدعات سے رسومات سے دل پاک ہو، جس میں ظلم کا جذبہ موجود نہ ہو، جس میں خیانت موجود نہ ہو، جس میں حسد موجود نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه من غل، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی دوسرے کے لیے بغض موجود ہے، عناد موجود ہے، وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ یہی بات وجہ ہے کہ ہم ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان سمجھتے، ہر بندہ اپنے آپ کو ٹٹولے کہ اطاعت موجود ہے یا نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتی زادتهم ایمانا وعلا ربهم یتوکلون۔ فرمایا مومن مسلمان اصل وہ ہے، یہ نہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنے والا ہو، ماتھے پہ اس کے محراب ہو، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو، اللہ ہو کے نعرے لگانے والا ہو۔ ہاں یہ بھی ہے کہ نماز روزہ بھی کرے نا، لیکن یہی صرف مسلمان نہیں ہے۔ مومن مسلمان ہونے کے لیے یہ کمال موجود ہو، یہ خوبیاں موجود ہو کہ انما المؤمنون الذین، مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا دل ڈر جائے، دل ڈر جائے۔ یعنی اللہ کا ذکر سے مراد کیا ہے؟ سب سے افضل ترین ذکر، سب سے اعلیٰ ترین ذکر اللہ کا قرآن آتا ہے، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ فرمایا اس ذکر کو نازل کرنے والے ہمیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہمیں۔ یہ سب سے بہترین ذکر ہے کہ جس کے سامنے گویا یہ مانا ہوگا، جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل ڈر جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِي زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جس کے سامنے ہماری آیات بیان کی جائے، اللہ کے احکام بیان کیے جائیں تو اس کا ایمان زیادہ ہو جائے، عمل زیادہ ہو جائے۔ بعض نے کہا پہلی یہ ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن پڑھا جائے تو دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، اور دوسرے سے مراد یہ کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِي، اس سے مراد یہ ہے کہ عمل کی توفیق ہو جائے، اطاعت کی توفیق ہو جائے، فرمانبرداری کی توفیق ہو جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والا ہو جائے۔ تو دلوں کی کساوت قلبی ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کا قرآن پڑھا کریں، اللہ کے قرآن میں توجہ دلایا کریں، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔